انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا یہ محترم مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے میں 5 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ محرم الحرام کی فضیلت عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ قرآن مقدس کی نص قطعی موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سے یہ کائنات پیدا کی 12 مہینے رکھے اور ان میں 4 مہینوں کو خصوصی طور پہ ان کا احترام اور باقی مہینوں پر ان کو بعض فضیلتیں دی۔ اور یہ کب؟ یوم خلق السماوات، قرآن پاک نے بطور نص صریح کے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور مہینے مقرر کیے تو اس وقت سے 4 مہینوں کو حرمت ملی، جن میں ایک ماہ محرم بھی ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان بالخصوص اس امت کے جرنیل اعظم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلامی سال مقرر فرمایا اور اسلامی سن صحابہ کرام کے مشورہ سے مقرر ہوا تو وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ محرم الحرام ہی، اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے سن ہجری کا تعین، تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیا رکھا گیا؟ محرم الحرام۔ ایک تو سن عیسوی چل رہا ہے، انگریزی مہینے جس کو کہتی ہیں، وہ تو سب کو یاد ہیں، اور کچھ اسلامی مہینے بھی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں جانتا۔ اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سال، اسلامی سال شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ یہ انگریزی سال جب شروع ہوتا ہے تو مسلمان بھی کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتی ہیں۔ اس کی بھی ایک شومی قسمت ہے کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا عذاب مسلط کیا گیا اور بڑے طریقے کے ساتھ، غیر محسوس طور پر، اور وہ عذاب تھا انگریزی تعلیم۔ اور انگریزی تعلیم، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں سکول اور کالج کی تعلیم، جو سکول اور کالج میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ہر تعلیم کے
سب سے عام چیز ہوتی ہے غرض و غایت اور مقصد۔ ہم جب کوئی کتاب پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے طالب علموں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے۔ تو سکولی تعلیم اور انگریزی تعلیم کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے؟ تو جن حضرات نے اس تعلیم کو شروع کیا ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا اس تعلیم سے مقصد یہ ہے کہ شکل ہندوستانی ہو، رنگ ہندوستانی ہو، لیکن دل انگریز ہو، فکر انگریز ہو، تہذیب انگریزی ہو، قلب انگریزی ہو۔ تو سکول کالج کی تعلیم کو مقرر کرنے والوں نے خود اپنی تعلیم کی غایت اور مقصد یہ بیان کیا کہ شکلیں ہندوستانی رہیں اور رنگ ہندوستانی رہے، لیکن قلب، دل، فکر، تہذیب وہ خالصتاً انگریز کی ہو۔ تو ایسے مسلمان ہمیں چاہیے، اور کیوں چاہیے؟ اس غرض سے چاہیے کہ وہ ہمیں حکومت چلانے میں ہمارے مددگار ہوں، اور ہم سارے ملکوں کو تقسیم کر کے کالونیاں بنا دیں، ان کے مختلف نام رکھ دیں، کسی کا بنگلہ دیش، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، اور مسلمانوں کو ٹکڑے تقسیم کر کے دے دے۔ جو اوپر سے تو مسلمان کہلوائیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو محمدی کہلوانے والے، لیکن اندر سے وہ کٹر انگریز ہوں اور پکے کافر ہوں، یہود و نصارہ کی طرح لا دین اور بے دین۔ تو یہ غرض تھی۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ اس غرض میں انگریز کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ اب اس پہ ملا تبصرہ کرے تو مناسب نہیں، آپ خود سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ آج وہی رنگ ہندوستانی، تہذیب انگریز کی، قوم کے لحاظ سے مسلمان ہے، فکر اور تہذیب کے لحاظ سے بزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی ڈاکٹر اقبال نے بھی پورا مشاہدہ کر کے یہ بات کی کہ بزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تمہاری شکل عیسائیوں سے ملتی ہے اور تمہارا طور طریقہ رہن سہن ہندوؤں والا ہے، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ جنہیں دیکھ کے یہودیوں کو بھی شرم آئے۔ تو یہ وہ مقصد ہے۔ لارڈ نے خود اور بڑے بڑے انگریز مصنفین نے اعتراف کیا اور لکھا کہ ہماری تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے، اسلام کی حقیقت کو نکال دیا جائے، آخرت سے بے فکر کر دیا جائے، اور دنیا کی محبت الغرض کلمہ اسلام کا پڑھیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن اندر کفر ہو اور خالص یہودیت اور نصرانیت کا مجموعہ ہو۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہمارے نوکر بن کے وہ ہماری حکومت چلائیں۔ اس پر پھر انہوں نے ہمیں ایک سیاسی نظام بھی دے دیا، اور وہ سیاسی نظام کیا ہے؟ وہ سیاسی نظام جمہوریت کی شکل میں، الیکشن کی شکل میں، انتخاب کی شکل میں۔ تو اس ظلم کے نظام کی اصل اشارت یہ جمہوریت ملی، تاکہ جو مسلمان رہ بھی جائیں تو وہ کبھی کتاب اللہ کے نفاذ اور شریعت کے نفاذ کے قابل ہی نہ رہے۔ آج دیکھو ہمارے جمہوری رہنما
اگر آپ ان کو مغرب کے یہود نصارہ کے ساتھ کھڑا کریں اور نشانی میں لگائیں تو صرف رنگ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انگریز نہیں ہے، باقی نیچے اوپر سب انگریز ہیں، پاؤں سے لے کے سر تک، رنگ البتہ ہندوستانی ہوگا۔ تو اس میں کامیابی ہوئی۔ اس لیے مسلمان نہ اپنے مذہب سے واقف ہے، انگریزی تاریخیں بڑی یاد ہیں، انگریزی مہینے بھی، جنوری، فروری، مارچ، انگریزی سال بھی، کیس بھی۔ تو جب یہ حالت ہوئی تو اب امت مسلمہ پہ جب حملے ہونے لگے تو مسلمانوں نے دین محمدی اور محمد الرسول اللہ نے جو اسلام پیش کیا تھا اس سے وحشت محسوس کی، اور ملا اور ذاکر اور 2 نمبر کے یہود و نصارہ جو مذہبی رنگ میں آئے ان کی بتلائی باتوں کو انہوں نے اسلام سمجھ لیا۔ اب جو محمدی اسلام ہے، حقیقی اسلام، اس کی بات کرنی مشکل ہے، اور جو مولوی کا رنگ ہے، ذاکر کا رنگ ہے، مجتہد کا رنگ ہے، اور فرقوں کا رنگ ہے، اور فرقہ واریت کی شیطنت ہے، اور ہر فرقہ اپنے ایک مخصوص رنگ میں ڈھلا ہوا ہے، تو اس فرقہ واریت بالا رنگ کو لوگ اسلام سمجھ رہے ہیں، اور ہر فرقے نے اپنے اسلام کا جھنڈا الگ اٹھایا۔ تو ایک عوام الناس پہ یہ مصیبت آئی کہ انہوں نے بجائے اپنے مذہب پڑھنے کے یہ سکول کالج میں چلے گئے، ڈگریاں حاصل کر کے آیا، کلمہ نہیں آتا، ڈگریاں پڑھ کے آئے، اسے یہ نہیں پتا کہ استنجا کیسے کر رہے ہیں، طہارت کیا ہے، وضو کیا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے۔ بہرحال وقت بڑا کم ہے، صرف تنبیہ کرنا مقصد ہے کہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ اور ادھر پھر دوسرا رنگ خالص یہود و نصارہ کا، اس کو اسلام کے روپ میں کوئی ذاکر کی شکل میں پیش کیا، کوئی ملا کی شکل میں پیش کیا۔ تو میں نے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جتنے افسانے تراشے گئے محرم الحرام کے نام سے اور اس مہینہ کے نام سے کہ اس مہینہ کو فضیلت ملی شہادت حسین سے یا واقعہ کربلا سے، اس لیے یہ محرم الحرام بنا، تو یاد رکھو یہ یہود و نصارہ کا وہی منافقانہ جھوٹ ہے اور دشمنان اسلام اور عجمی اسلام کی تصویر ہے۔ جو عربی اسلام محمد عربی کا ہے وہ قرآن مقدس کی شکل میں ہے، اور اس میں صاف صریح اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 12 مہینے مقرر کیے اور 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا۔ کب؟ یوم خلق السماوات، جس دن اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو یہ پہلی بات میں نے عرض کرنی تھی بڑی اختصار کے ساتھ کہ محرم الحرام کی حرمت اور محرم الحرام کی فضیلت، اس کے متعلق جو ایک ایرانی تصور ہے، مجوسی تصور ہے اور عجمیوں کا تصور ہے، یہ یکسر توہمات پہ مبنی ہے۔ اللہ کے قرآن کی تصریح ہوتے ہوئے کسی توہم اور کسی روایت کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری بات سمجھے کہ اسلام میں شہادت ایک نعمت ہے، بلکہ مومن آدمی کے لیے موت بھی ایک نعمت ہے، موت ایک نعمت ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ تحفۃ المومن الموت، مومن آدمی کے لیے موت ایک انعام ہے، تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ کیوں؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر،
دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کو قدم قدم پہ پابندیاں ہیں، اور جیسے قید خانے میں اپنی مرضی نہیں چلتی، اسی طرح دنیا میں بھی اپنی مرضی نہیں چلتی. ہاں کافر آزاد ہے، جو کرتا رہے. اور اسی کو علماء نے بیان کیا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت وہ پل ہے کہ جو محبوب کو محبوب سے ملاتی ہے، محبوب کو محبوب سے ملاتی ہے. اور پھر موت میں سے سب سے بڑی عزت والی موت، سب سے بڑے اکرام والی موت، اللہ کے ہاں سب سے بڑے اعزاز والی موت وہ شہادت کی موت ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس حیثیت سے موت، بحیثیت موت، شہادت کی موت، یہ سب سے افضل ہے. اور یہ شہادت کی ایک جزوی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عزت کی موت رکھی ہے، شہادت کی موت. آپ بھی دعا کر لیں اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب کرے. جو آمین نہیں کہتے پروگرام نہیں ہے. بھائی مرنا تو ہے، لیکن سب سے بڑی عزت والی موت کون سی ہے؟ شہادت والی موت ہے. حتیٰ کہ شہادت والی موت وہ ہے، اللہ کے رسول فرماتی ہیں کہ ما من عبد یموت، کوئی آدمی بھی جب مرتا ہے یتمنا ان یرجع الی الدنیا الا الشہید لما یرا من فضل الکرامت والشہادہ. کرامہ کا لفظ ذکر کیا، فرمایا جو انسان بھی مر جاتا ہے دنیا سے وَلَهُ عِندَ اللَّهِ خیر، اور اس کے لیے اللہ کے ہاں بھلائی ہوتی ہے. کوئی بندہ بھی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا. یہ بھی ذرا غور کر لو، یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. ما من عبد، کوئی بندہ بھی اس پہ موت آئے وَلَهُ عِندَ اللَّهِ خیر، اور اللہ کے ہاں اس کے لیے خیر اور بھلائی کا فیصلہ ہو، ان یرجع الی الدنیا، وہ دنیا کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا، واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا. کیوں؟ دوسری حدیث میں وضاحت کی کہ نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ، مومن کی روح جب بدن سے جدا ہوتی ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرتی ہے. اور جنت میں بھی اب یہاں محدثین کی تشریحات ہیں. نسمۃ المومن طائر، بعض نے طائر کو تسبیح کے لیے لیا، صورت سیر، بعض نے سواری کے لیے لیا. کچھ بھی ہو تو فرمایا جنت میں چرتی ہے جیسے پرندے چرا کرتے ہیں اور چگا کرتے ہیں. اور یہ کب تک رہے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس روح کو پھر اس بدن میں لوٹایا جائے گا. اس روایت کو موطا مالک نے اور امام شافعی نے، امام احمد نے، یہ تین امام اس کی سند میں جمع ہیں. امام شافعی، امام احمد، امام شافعی اور امام مالک. اسی کو حافظ ابن کثیر فرماتی ہیں کہ یہ سونے کے لڑی والی سند ہے جس میں تین امام جمع ہو گئے کہ جس مومن پہ موت آئے اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے اور جنت میں چرتی ہے، سیر کرتی ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کو لوٹائے گا، واپس کرے گا اپنے بدن میں. کب؟ لوگوں نے کیا تصور بنایا؟ اب جو میرا ہاتھ کو آتی ہے، پھرتی ہے،
پول پہ آتی ہے، 40ویں پہ آتی ہے، چھٹی پہ وہ جنت چھوڑ کے تیری فارمی مرغوں پہ آتی ہے، جنت کی نعمتیں چھوڑ کر اور تیرے اس فراج اور کول والے چاولوں پہ اور فارمی مرغوں پہ اور اس دال مسالے پہ جنت کی نعمتیں گئی، اور ملا جی ختم شریف پڑھ رہا ہے تو روح اب آئے گی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور مومن کی روح کو اتنی لذت آتی ہے جنت میں کہ وہ اپنے بدن میں بھی نہیں آتی، تیرے بنیرے پہ کہاں آئے گی، تیرے گھر کہاں آئے گی۔ اور جو میراتی کئی کہتے ہیں جی کتے کو چخے نہ کرو، کیوں کہ دادا جی آئے، کتے کی شکل میں دادا جی آئے، ماشاءاللہ۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں بلی کو جمعرات والے دن دڑکو نہیں، کیوں نانی جی آئی ہے، کہ تو بلی دا پتر ہے، کتے دا تو نہیں آکھتے کہ تسی آسو گال کھڑی ہے، البتہ بلی دا، بلی کو جو نہ کرو، فلاں کو جو نہ کرو، سمجھو مسئلہ۔ یہی قرآن کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پہ موت کا فیصلہ ہو گیا وہ قیامت تک جہاں سے نکلی تھی وہاں بھی نہیں آ سکتی، تیرے بنیرے پہ کہاں آئے گی، تیری چھت پہ کہاں آئے گی۔ اور یہاں پر کیا ہے جی، سبیلیں لگاؤ، شہیداں دیا روح آ گئی ہے، فلانے کی روح آ گئی، فلاں، یہ سب بکواس بازی ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے جس پہ موت آ گئی، پیغمبر ہو تب، شہید ہو تب، مومن ہو تب، الانفس جمع اوپر الف لام ہے، اور جب جمع پہ الف لام آ جائے تو یہ گنڈ لگ جاتی ہے، گنڈ اور پکا مضبوط فیصلہ کہ کوئی کسی پیغمبر کی روح بھی اس کے اپنے بدن میں بھی نہیں آ سکتی۔ قیامت تک کہیں اور مجلسوں میں آنا اور عزاداری میں آنا اور دیگر خرافات کی طرف آنا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، یہ پیغمبر کریم نے فرمایا ہر مومن جنت میں جب جاتی ہے روح، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں اب واپس جاؤں، البتہ ایک ہے، وہ کون ہے؟ الا شہید۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں مگر شہید، الا شہید، شہید یتمنا ان یرجع الی الدنیا، شہید تمنا کرتا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی طرف واپس کیا جائے، ان یرجع الی الدنیا، شہید یہ چاہتا ہے، اور اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے، مسلم شریف کے لفظ ہیں، فرمایا اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ مولا انت ردا ارواحنا فی اجسادنا نقتلا فی سبیلک مرۃ اخری، اللہ تیری جنت بڑی وسیع ہے، جنت کی نعمتیں ہم نے دیکھ لی، سب کچھ ایا شیء نشتہی، سب کچھ ہمیں موجیں مل گئیں، نعمتیں مل گئیں، خوشیاں مل گئیں، لیکن مولا ایک مزہ اور لذت وہ بھی ہے جو ہم نے موت کے وقت محسوس کی تھی، وہ لذتیں تیری جنت میں بھی موجود نہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ سب سے بڑی لذت والی موت شہادت والی موت ہے، سب سے بڑی کرامت والی موت شہادت کی موت ہے، توجہ ہے نا؟ اسی لیے پیارے پیغمبر کی دعا بخاری میں دیکھو، اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں وَدِدْتُ أَنَا أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ پیغمبر کریم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں تیرے رستے میں قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں، پھر زندہ ہوں۔ آخر کوئی کرامت تو ہے نا کہ ساری کائنات کے اکرم الاولین والآخرین، اکرم الانبیاء والمرسلین، افضل الانبیاء
والمرسلین، وہ بھی تمنا کر رہے ہیں کہ مولا تیری راہ میں قتل ہوں اور پھر زندہ ہوں۔ یار تم تو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہو، ایک سوال کا جواب مجھے دے دو، کسی مولوی سے بھی پوچھ لینا۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ کہو بھی نہیں، مردہ سمجھو بھی نہیں، اور ادھر فرمایا پیغمبر کریم نے یا اللہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ ہوں۔ قرآن تو کہتا ہے شہید زندہ ہے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ قرآن کہتا ہے شہید، توجہ کرو، آج تھوڑا سا لیٹ ہوگا جمعہ، جن کا وضو کچا ہو وہ خیال رکھے، کیونکہ پھر ایک دو جمعہ آپ کو اچھے اچھے خطیب ہم سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ذرا توجہ کرو، میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہتے ہیں شہید زندہ، یقتل احیاء، پیغمبر فرماتے ہیں اقتل ثم احیا، تو شہید تو زندہ ہوتا ہے، پر اللہ کے نبی کون سی زندگی مانگ رہے؟ اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا تو اہل بدعت کے سارے پردے کھل جائیں گے، جن کو تم سمجھتے ہو نا بے زرگ اور تمہیں دھوکہ دیے ہوئے ہیں، کل رافضی شیطان کی روایتیں اٹھا کر تمہیں کہتی ہیں حدیث میں آیا، صرف یہ نقطہ حل کر دو کہ قرآن کہتا ہے کہ مقتول فی سبیل اللہ زندہ، اور بخاری کہتی ہے پیغمبر فرماتی ہیں اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا، پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ میں قتل ہوں پھر زندہ ہوں۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ شہید کو جو زندگی ملتی ہے وہ جنت والی زندگی ہے، اور پیغمبر جس زندگی کا مطالبہ کر رہے ہیں شہادت کے بعد، یا شہید جس زندگی کی تمنا کرتا ہے شہادت کے بعد، وہ اس جسم والی زندگی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ تو معلوم ہوتا ہے امام کائنات یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر امام الانبیاء وہ بھی اللہ کے راستے میں قتل اور شہید ہو جائیں، ان کو بھی دنیاوی حیات حاصل نہیں ہوگی، ان کو بھی حیات حاصل ہوگی تو برزخی اخروی، جس کا مطلب خود رسول نے بیان کیا کہ ارواحهم فی اجواف طیر خضر، ان کی شہیدوں کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ارواح جنت میں چرتی ہے، جنت کے پھل کھاتی ہے۔ تو میرا بھائی دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی نعمت موت کے حوالے سے وہ شہادت کی موت ہے، اور اس سے بڑی لما یرا من فضل الکرامت والشہادہ، پیغمبر کریم نے خود سے کرامت کہا، عزت کہا، اور یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک، اللہ میں مانگ رہا ہوں، اور مانگ کیا رہا ہوں کہ مولا مجھے شہادت دے فی سبیلک، اور شہادت وہ ہو جو تیری توحید کی راہ میں ہو۔ فی سبیلک، سبیلک کا معنی اعلاء کلمت اللہ، تیری توحید کو اونچا کرنے کے لیے، اور فرمایا موتن فی بلد رسولک، اللہ مجھے موت بھی دے تو اپنے نبی کے شہر کی موت دے۔ توجہ ہے؟ موت بھی دے تو بولو گے نہیں؟ تمہیں مدینہ سے پیار نہیں ہے؟ فی بلد رسولک، اپنے نبی کے شہر میں موت دے دے۔ فاروق اعظم دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ فاروق اعظم ہے، یہ فاروق اعظم ہے۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم
اس امت کے محدث ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ ایک محدث ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے. محدث وہ ہے جو نچلوں سے سنے. بَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان، بَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان. وہ محدث ہے جو کہے میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے بیان کیا، فلاں نے. وہ محدث ہے. اور ایک ہوتا ہے محدث. محدث وہ ہے جو نچلوں سے نہیں سنتا. محدث وہ ہے جس کا دل اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے کہ اوپر والے کی بات کا عکس بات رسول کے دل پہ آتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس بات کا عکس اس نیچے اس محدث کے دل پہ بھی آتا ہے، اور اس وحی کا عکس اس محدث کے دل پہ بھی پہلے آ جاتا ہے. ایسے تو نہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد یہ کوئی نبی پیدا ہونا ہوتا لکان عمر، تو اللہ یہ مقام عمر فاروق کو عطا کرتے. یہ خاص شان تھی. لو کان بعد نبی لکان عمر. فرمایا بھائی اوپر سے آتی ہے. کبھی کبھی جو ہوتا ہے کہ اس کی کچھ کرنیں فاروق اعظم کا دل پہلے قید کر لیتا ہے. یہ وہ فاروق اعظم توجہ ہے. اتنا بڑا مقام، کئی ایسے مقام آئے. فرمایا اللہ کے محبوب اتصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق. پیغمبر کریم یہ وہ منافق بے ایمان ہے جس نے ام المومنین پہ تہمتیں لگائی ہیں، سید کائنات پہ تہمتیں. اتصلی صلاۃ الجنازہ. واہ فاروق اعظم. کسی کو ہمت نہیں ہوئی. پیغمبر کریم آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں فاروق اعظم اور کہتے ہیں اللہ کے محبوب دشمن عائشہ کا جنازہ پڑے گا. یہ حضرت عائشہ کا دشمن ہے، یہ بے ایمان منافق ہے اور اس نے تہمتیں لگائی ہیں. یہ بات کر رہے ہیں، پیغمبر کریم آ رہے ہیں. آگے دو روایتیں ہو گئی. بخاری مسلم سے کی روایت میں ہے پیغمبر کریم نے سلام پھیرا. ابھی تک منع نہیں آیا تھا. بخاری مسلم کی روایت یہی کہتی ہے ثم مکثا. ابھی پیغمبر کریم وہاں سے جدا نہیں ہوئے تھے، اسی مقام پہ تھے. اوپر سے آ گیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. میرا پیغمبر جو کچھ ہو گیا، اس کے بعد کسی عائشہ کے دشمن کا جنازہ موافقات عمر کعبہ کے اردا گرد پھر رہے ہیں. یہ تو لمبی بات ہو جائے گی. کعبہ کے انشاءاللہ ایک جمعہ میں 2 جمعے پڑھاؤں گا حضرت فاروق اعظم کی خصوصیات پہ آئے گا. کعبہ کے اردا گرد چکر لگا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان دیکھے. حضرت ابراہیم کا مشن توحید دل میں آیا اور وہاں پر کہتے ہیں اللہ کے رسول اجازت ہو تو یہاں پر نماز ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم وہ سجدے والے ہیں جو ابراہیم ساجد تھا. سجدے تو سارے کرتے ہیں، کئی سجدے وہ ہوتے ہیں غداروں والے، اللہ کے سامنے بھی، قبر کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے، بت کے سامنے، تازیہ کے سامنے وہ سجدے. لیکن ایک ابراہیمی سجدے ہیں، اور ابراہیمی سجدے توحید والے سجدے، خالص رب والے سجدے، رب کی پکار والے سجدے. ابھی فاروق اعظم بول رہے ہیں، اوپر سے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. موافقات عمر یہ لمبی بات ہے
لیکن وہ عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک، اللہ میں دو چیزیں مانگتا ہوں، ایک تو مجھے شہادت عطا کر دے، اور شہادت بھی عطا کرنا فی سبیلک، فی سبیلک، شہید ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی توحید کی بلندی کے لیے لڑے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ زمین کے خطوں کے لیے لڑنے والے شہید نہیں ہوتے، جمہوریت کے لیے لڑنے والے شہید نہیں ہوتے، طاغوتی نظام کی حفاظت کرنے والے شہید نہیں ہوتے، یہود اور انگریز کے چوکیدار شہید نہیں ہوتے، کفر کے پہرے دار شہید نہیں ہوتے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا من قاتل لتکون ہی کلمۃ اللہ العلیٰ، من قاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے لڑے۔ جی سمجھ رہے ہو؟ تو وہ کون ہوتا ہے؟ فہو فی سبیل اللہ۔ تم بھی خیال کیا کرو، تم سے چندے لینے آ جاتی اور بڑے تم سخی بن جاتی ہو، جی کون ہے یہ؟ جی فلانے جیش کہے، یہ فلانے کہے۔ پہلے عقیدہ پوچھ، اور عقیدے میں ایک ٹیکہ بھی معلوم کر لے، چیکنگ والا ڈی این اے ہو جائے گا۔ پوچھ اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے پر سنتے ہیں کہ نہیں، مافوقر اسباب سنتے ہیں یا نہیں؟ اگر کہے سنتے ہیں تو سمجھ لے یہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے، یہ مر جائے، یہ جہنم کا کتا بن سکتا ہے، اللہ کے رستے کا شہید نہیں بن سکتا۔ متاثر ہو جاتا ہے۔ اور یہی ڈی این اے مشرک اور مباحث کی پہچان جہاں اڑی ہے۔ اور جو کہ نا فروئی ہے تے فلائی ہے، سمجھ تیرا اس کو کہو ملا جی تیرا ایمان بھی فروئی، تیرا نسب بھی فروئی، تیرا افتاح بھی فروئی، تیری پگڑی بھی فروئی، تیرا باپ بھی فروئی، تیری ماں بھی فروئی۔ اس پہ میں وضاحت کروں گا لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے مت دھوکے میں آ۔ جہاد کے نام پہ چندے لیتے ہیں مشرک بدعتی، جن کا عقیدہ مردوں کے سننے جاننے سفارشیں کرانے پہ اور ہؤلاء شفاعنا عند اللہ پہ وہ اپنے آپ کو کہے مجاہد، وہ مجاہد نہیں، وہ طاغوت کے عابد ہے، شیطان کے بندے ہیں۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں جہاد والا وہ ہے من قاتل، جو اس نیت سے لڑتا ہے تاکہ اللہ کی توحید اونچی ہو جائے، ہولا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور جس بے ایمان کے سینے میں توحید نہیں، وہ تجھ سے چندے لے کے جاتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، یہ تیرے مال کی حفاظت ہے۔ ہمارے ساتھی بڑے نیک دل ہوتے ہیں، جو بھی بے ایمان آ جائے کہتے ہیں چلو خیر دے دو، خیر دے دو۔ اور یہ نہیں پتا کہ یہ طاغوت، اللہ نے خود فرمایا کہ طاغوت کا راستہ ہے، فی سبیل الطاغوت، فی سبیل الطاغوت مت چندہ دو، فی سبیل اللہ دو، جو توحید کے لیے لڑے۔ شہادت بڑی نعمت کہ موتن فی بلد رسولک۔ چلو یار کبھی فضائل مدینہ پہ بھی گفتگو کر لوں گا، پتہ چل جائے گا۔ فی بلد رسولک، میں نے دوسرا نقطہ عرض کیا، سب سے اعزاز والی نعمت، سب سے کرامت والی چیز کیا ہے؟ بولو اونچے بولو۔ اگر شہادت نعمت ہے، کرامت ہے، تو شہید کا ماتم ہوگا؟ سوچ لو جی۔ بلکہ میں اس سے آگے چلتا ہوں، شہادت شہید کے حق میں نعمت
اور خاندان کے حق میں ظاہری مصیبت، آخر جدا ہو رہا ہے، اور پھر شہادت کا بھی مقام ہے، وہ شہید جس کی لوریاں پیغمبر کے جگر کے ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا جس نے قرآن کی لوریوں میں پرورش کی ہو اور خاتون جنت کا دودھ پیا ہو، ان کی گود میں پلا ہو، اور وہ شہید جس کی سواری محمد الرسول اللہ کا وجود اقدس بنا ہو اور پیغمبر کی گود میں کھیلا ہو، اور وہ شہید جس کے بارے میں میرے پیغمبر فرمائے سیدہ شباب اہل الجنہ، جتنے جوان دنیا سے مرتے ہیں اور ان جوانوں کا جو دنیا میں جوانی کی حالت میں مرتے ہیں، اس ٹولے کا امام اور سردار سید جنت کے اندر حضرت حسین ہوگا، وہ شہید جو پیغمبر جس کو اپنی خوشبو فرمائے اور پیغمبر کے گھر میں، پیغمبر کے آنگن میں وہ پلے بڑے، اور جس کی تربیت علی المرتضی فرمائے، اور وہ خواتین جو خاندان رسالت کی خواتین ہوں، ان کے بارے میں یہ جھوٹ بولنا کہ انہوں نے دوپٹے اتارے یا خیموں سے باہر آئی یا بین کیے یا نوے کیے، یہ کوئی یہودی و نسل کافر یہ الزام لگا سکتا ہے، مسلمان اس الزام کو کبھی سن بھی نہیں سکتا۔ سمجھو ہے کس خاندان پہ بات کر رہے ہو؟ وہ خاندان کہ جن کے گھر میں اتر رہا ہے بشیر الصابرین، بشیر الصابرین والا نبلونکم من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات۔ اللہ نے فرمایا پہلا بورڈ لگایا، آ رہے ہو امتحان ہوں گے، نیچے سے بھی اوپر سے بھی، میری طرف سے امتحان والا نبلونکم من الخوف والجوع، دشمن کا خوف، بھوک، پیاس، موت، شہادت، اور یہ سارا تمہارا امتحان ہوگا، نقص من الاموال والثمرات، مالوں کی کمی، پھلوں کی کمی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ڈٹ جانا ہے، اور جو ڈٹ جائے گا بشر الصابرین، جو اس پہ پکا رہ جائے گا اس کو میرا پیغمبر خوشخبری سنا۔ یہ پیغمبر کے خاندان والوں نے آیت نہیں سنی تھی؟ بشر الصابرین۔ آج یہ ایرانی مجوسی یہودی نسل آل بیت رسول پہ تبرے کے ایک نیا انداز اختیار کیا، پہلے اور انداز تھا، اب اور انداز، نوحہ، گانے بجانے، اور یہ مذاق کر رہا ہے خاندان نبوت کے ساتھ، اور یہ وہ میراثی بھنڈ اور اصلی یہودی مجوسی جو محبت کے اظہار میں اہل بیت رسول کی توہین کر رہا ہے، اور سب سے بڑا دشمن شیطان یہ ہے۔ کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کی شہزادیاں، حضرت حسین کی بیٹیاں، حضرت حسن کا خاندان، وہ مستورات، وہ خیموں سے باہر آئی ہوں اور اپنے سروں میں مٹی ڈالی ہو، بال کھولے ہوں، دوپٹے اتارے ہوں، یہ سارے ذاکر یہ یہودیوں کی نسل ہے، اور اہل بیت کی توہین کرنے والے اصلی اور کھڑے بے ایمان ہیں۔ اس لیے خیال کرو، یہ اہل بیت کے دشمنوں سے بچ کے رہو۔ آپ خود سوچو، یہ اہل بیت رسول کی اہانت ہے یا عزت ہے؟ جی، اگر میں کسی ذاکر کی بیوی کا نام لے کر رونا شروع کر دوں، اس نے بال بکھیر دیے، گلی میں آ گئی، امام باڑے میں آ گئی، فلاں آ گئی، ذاکر برداشت کرے گا؟ اور ان بے غیرتوں کو کہو تم اپنی بیویوں کے بارے میں
اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ بکواس برداشت نہیں کرتے، اور لگے حملہ کہاں کیا، بھونک کس کو رہے ہو اور کن کا نام لے رہے ہو؟ سنو، اہل سنت کا چیلنج سنو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے غیرت والے، حیا والے، پیغمبر کا خاندان، پیغمبر کی مستورات، سب سے بڑی عزت اور عفت والی، حیا والی، اور یہ وہ گارنٹیاں رب نے دی ہیں، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، کوئی مستورات پیغمبر کی رشتہ دار مومنہ اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتار سکتی، اپنے سر میں مٹی نہیں ڈال سکتی۔ قرآن کہتا ہے بشر الصابرین، یہ اسی لیے تو فرمایا، کیا کہتے ہیں، صلوات پڑھو، میں کہ صلوات کتنے پڑھو، صلوات ہوئے سید دی ذات تے، وہ کیڑا سید تے کیڑی صلوات، تو دساں صلوات، بشر الصابرین، جو ڈٹ گئے، صبر کیا، ماتمی نہیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ کون؟ وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبہ، اور اس سے پہلے کھڑے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، شہادت کا تذکرہ ہے، مصیبہ، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب پر صلاح سیدی ذات تھے، انا للہ وانا، اب اللہ نے صلاۃ پڑھی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو مصائب میں، شہادت میں صبر کرنے والے ہیں اور جزا فضا نہیں کرتے۔ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا ان پہ میری صلوات نہیں، صلوات آتی ہیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ تجھے دوسرا نقطہ ذہن میں رکھو، یہ ذاکر بکواس کرتا ہے اور یہ یہودی بکواس کرتا ہے، اہل بیت کی توہین کرتا ہے، بے ایمان لانتی کہ اہل بیت کی مستورات پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور تیسری بات اسی کی سزا میں مشرک بنا۔ انہوں نے عوام کو بڑا الو بنایا تھا، توجہ میری طرف، گھوڑے کی آنکھوں میں مرچیں ڈالیں، اس کو بھی لے آیا، دلدل کو، دلدل پاک، اس کو بھی لے آیا۔ اب وہ بیچارے کی آنکھوں میں مرچیں، تو پانی تو آنا ہے، یعنی غم حسین بنا رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، گھوڑا بھی ذوالجناح بھی رو رہا ہے۔ یہ 2 دن پہلے ایک ذوالجناح نے ماتم منائے۔ توجہ ہے میری طرف، توجہ کرو، تو 2 دن پہلے ویڈیو آ چکی ہے، اور اس نے جس طریقے پہ ماتم منایا نا، وہ ویڈیو ذرا دیکھو۔ اشارہ میں کر دیتا ہوں، ممبر ہے عزاداروں کے لیے۔ دل آ گیا، مشکل کشا مولا، گھوڑے کو کیا کہتے ہیں، مولا، وہ مولا آ گیا، اور وہ اکثر تجھے مولا کو خسی کر کے لاتی ہے۔ یہ جو دل ہوتا ہے، ذوالجناح والا گھوڑا، اس کو پہلے خسی کرتی ہیں، تخصص اس کا کراتی ہیں، تخصص۔ تو وہ اکثر جو دل ہوتا ہے وہ تخصص، متخصص ہوتا ہے، تخصص والا، جیسے آج کل مفتیوں کو تخصص کراتی، 2 سال لگا کے روحانی خسی کرتی ہے، روحانی خصا، یہ اسی خصا سے تخصص ہے۔ تو اب وہ آ گیا، گھوڑے کو خسی کوئی صحیح نہیں کیا، اس میں کچھ جان باقی تھی، تے آگے آ گئی گھوڑی، تو پھر الامان والحفیظ، گھوڑے نے جو ماتم شروع کیا نا، اور اس دلدلنی مولی، ادھر آ گیا مولا، تے آگے تھی مولی۔ وہ مولا جب زیادہ
بے ہوش ہوا ماتم میں، تو وہ جو اوپر شاہ سوار بیٹھا تھا بڑا بزرگ ترجمان امام، وہ بجائے گھوڑی کے، گھوڑی بھی نیچے رہ گئی اور گھوڑا اس جو بڑا ذاکر بیٹھا تھا اس پہ چڑھ گیا اپنے تمام جذبات سمیت اور تمام غم دکھ سمیت۔ تو چلو میں نے کہا اتنا بات تو ہو گئی نا، اب بیچارہ کہتے بس مولا بس، مولا اور کی کرے بس، اون مولا بس ایسا نہیں کرتا۔ اب یہ وہ ویڈیو ذرا دیکھو ان کی، بے حیا شرم نہیں آتی ہیں۔ تم سے تو یہودی بہتر رہے ہونا، بچے نو الہ منا، بچڑے کو الہ مانا۔ چلو یار پکا حلال تھے ایسی نا، العجل گائے کا بچہ، اس کو انہوں نے الہ مانا اور تو نے گھوڑے کو مانا، گھوڑے کو الہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ گھوڑے کی بجائے اگر تاریخ پڑھو تو حضرت حسین تو اونٹ پہ آئے تھے، کربلا تک سفر اونٹ پہ کیا، اور اگر یہ مولائی ملنگ میرا مشورہ مان لے تو اس میں فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ اونٹ کا جو سپیشل سرکاری ایئر کنڈیشن ہے نا، جو سمجھنے والے سمجھیں گے، وہ تقریباً بہت سارے ایریے کو ٹھنڈی ہوا والا پکھا بھی لگاتا ہے، اور اس میں کولر ہوتا ہے پورا، ان پر برسات بھی ہوتی، می بھی برستا رہتا، کیونکہ اس کا پریشر دور تک ہوتا ہے۔ اب گھوڑے بیچارے کو خسی کر کے مولا بنایا تو کہتے ہیں مولا بچڑا نظریں منتے دے بچڑا۔ میں نے کہا اوے مولائی یہ بچڑا ہی میں نہیں تو خسی کیوں کی تئی؟ خسی کیا بچڑا دے گا؟ اگر بیٹے ہی مانگنا تھا تو خسی نہیں کرنا تھا، ادھر خسی کر کے بیٹا مانگتا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی، اللہ کرے نہ ہی آئے۔ ایک طرف خسی کیا پھر بچڑے بھی مانگ دیں، یہ بچڑے منگڑے بھی یا نسل بدانی ہے یا پھر خسی نہیں کرنا۔ تو بجو کر میرے والے پاسے دل دل ذل جنا نظر نیاز سبیلیں، آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی 10 محرم آنے والا ہے، میٹھے شربت، حلوے پلا، چاول، عام میں بھی جو ہوتے ہیں نا متاثرین بے ایمان، کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کے نام کی دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، چاول دے رہے ہیں، حلوے۔ یاد رکھو امام ربانی علامہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں بات لکھی بہت اچھی، فرماتی ہیں خبردار ان دنوں میں اللہ کے نام پر دینا بھی تشبہ بالروافض کی وجہ سے حرام ہے۔ کئی سنی ختم دلا رہے ہاں، اور ان کے حلوے چاول تم بھی خیال کرو۔ اور یہ جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز منت منوتی، نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز کربلا، یہ منت منوتیہ، یہ ماننے والا مرتد۔ اور میں نہیں کہہ رہا، 4 مقام قرآن کے دیکھ لو، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ایک مقام پہ ما اہل لغیر اللہ بہ ما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ایک ضابطہ ہے، جب ایک مضمون کو 2 بار ذکر کرے، 3 یا 4 مرتبہ ذکر کرے، اس کی ترتیب بدل دیتا ہے، ترتیب آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ پورے قرآن کا ضابطہ ہے، ایک ہی مضمون کی آیت آ جائے اور اس کے ترتیب اللہ بدلتا ہے، یہ بھی قرآن مقدس کا اعجاز ہے۔ لیکن واحد یہ آیت ہے جس میں 4 حرام بیان کیے، 4 مقام پہ بیان کیے، لیکن اللہ نے ترتیب نہیں بدلی۔ مولانا حسین علی یہاں رئیس المفسرین جب بولتا ہے، کہتے ہیں ہر مضمون میں
مثلا نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے 4 چیزیں بیان کی قرآن میں کئی مقامات پر، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تزکیہ، اور یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے لیکن ترتیب بدل دی، کبھی یزکیہم پہلے، کبھی یزکیہم بعد، تعلیم کتاب پہلے، کبھی تعلیم کتاب بعد، اسی طرح کی اور مثالیں وقت نہیں، لیکن واحد مضمون ہے، یاد رکھو کہ جس میں اللہ نے 4 حرام ذکر کیے، مردار حرام، رگوں سے بہنے والا خون حرام، خنزیر حرام، اور ماں ذکر کیا، ماں اہلا، اس ماں میں حلوہ، اس ماں میں چاول، اس ماں میں پلاؤ، اس ماں میں سبیل، اس ماں میں شربت، اس ماں میں ٹاکی، اور ہر چیز آ گئی، ہر وہ چیز جانور نہ، ہر وہ چیز اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، فرشتہ، امام، شہزادہ، آل بیت، صحابی، کسی کے نام کے تقرب کے طور پہ مانی جائے، چاہے وہ سبیل، بکرا، چترا اور حلوہ، چاول، دیگ، کوئی چیز بھی ہو، وہ حرام۔ یہ نقطہ کیا بتایا؟ اللہ مولانا حسین علی فرماتی ہے، اللہ بتانا چاہتی ہے، باقی جگہوں پہ ترتیب بدلی، جہاں اللہ دسنا چاہتا ہے لوگوں، جہاں ترقی من الادنی الی الاعلی ہے، تو حراموں میں سے پہلے درجے کا حرام مردار جانور ہے، اس سے بڑا حرام خون ہے، اس سے بڑا حرام خنزیر ہے، اور اس سے بڑا حرام غیر اللہ کے تقرب کی چیز ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، چلتے چلتے چلو بھئی چاولوں دی خوشبو تے چنگی جا رہی ہے، ہاں دردہ سے وال پکا ہویا، آج یہ واپس جاتے ہوئے مسئلہ بیان کرو، وجہ کیا ہے؟ نظر نیاز، منت منوتی عبادت ہے، اور عبادت کس کا حق ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف یہ حق حضرت حسین کو دیا تب بھی مرتد بنے گا، یہ حق پیغمبر کریم کو دیا تب بھی کافر اور مشرک بنے گا۔ العبادت، پیغمبر خود کیا ساری زندگی کہتے رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پیغمبر خود کس کی عبادت کرتے ہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، صرف اللہ کے لیے۔ تو خیر لمبا مضمون ہو جائے گا، یہ تیسرا مضمون میں نے عرض کرنا تھا 10 محرم کی نسبت سے، کہ نیاز بھی کس کے نام کی، نظر بھی کس کے نام کی، منت بھی کس کے نام کی، منوتی بھی کس کے نام کی، نظر، نیاز، منت، منوتی کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور پھر یہ چوتھی چیز جو میں نے عرض کرنی ہے، یاد رکھ لو، کئی بیچارے موبائل تو خیر نہیں کرتے، یہ جو اپنے آپ کو سنی کہلواتی ہے، یہ سنی پتہ ستا کوئی نہیں، حرام حلا مہندن تنی تے ہیں پکے سنی، ہار سے ونجو تنی، لکڑ ہضم تے پتھر ہضم، سب کچھ مہندن تنی تے ہیں پکے سنی۔ ہاں یہ حضرات یاد رکھ لو کہ چوتھی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، ذرا خیال کرنا، ان ماتمی جلوسوں کو دیکھنا، ان میں شرکت کرنا، جن میں رسول کی توہین، اہل بیت کی توہین، پیغمبر کے گھرانے کی توہین اور پیغمبر کے گھرانے کی مستورات کی توہین، ایسے ماتمی جلوسوں میں آمدن شرکت کرنا اور اسے سچ سمجھنا، اس سے آدمی کافر بن جاتا ہے، اس سے کم گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ رسول کی جہاں توہین ہو، رسول کے گھر والوں کی جہاں توہین ہو، تو اس مجلس پہ بیٹھنے والا اطمینان کے ساتھ اور بیٹھے اسے غیرت بھی نہیں آئی، توہین رسول میں اسے غیرت نہیں آئی،
تو پیغمبر کی توہین کرنا جیسے کفر ہے، پیغمبر کی توہین پہ راضی ہونا بھی اسی طرح کفر ہے۔ اس لیے خبردار، ان ماتمی جلوسوں میں، جلسوں میں، ان میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اور نوجوانوں کو میں عرض کر رہا ہوں، تم بھی شغل کے لیے جا کھڑے ہوتے ہو، ہاں چلو تماشا دیکھ آئے، ہاں کہ دھنگی چرسی کیسے پھر رہے ہیں۔ تماشا پیغمبر کی عزت اور حرمت کو جب تماشا بناؤ گے تو کافر بن جاؤ گے۔ انشاءاللہ اس پہ مفصل گفتگو ابھی 3:30 بجے کا جو ٹائم ہے وہ الفرقان آئی ڈی پر مکمل گفتگو نشر ہوگی، سوال و جواب بھی ہوں گے 3:30 بجے، اس کے لیے میں چھوڑتا ہوں۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے بھی آپ بچیں۔ اور 5ویں بات میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ واقعہ کربلا کے متعلق جو ذاکر بیان کرتا ہے وہ نرا جھوٹ ہے، نرا بکواس ہے، اور بکواس بھی ایسا کہ نرا تضادی تضاد۔ مجھے ایک ذاکر کہتے ہیں تم یزید کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ تو جو ہے نا یزید کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو میں وہاں کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے، اپنی نشست میں جو اعلی ذوق ساتھی ہیں وہ بیٹھ سکتی ہیں، جو جا رہے ہیں تو پھر سوشل میڈیا پہ سن لیں۔ توجہ کر، کہتے ہیں جی یزید کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک جملہ ذہن میں رکھ لو، یزید کے متعلق اہل سنت کے 3 نظریات ہیں، 3 اقوال ہیں، لیکن یزید شیعہ حضرات اہل تشیع کے اصول کے مطابق پکا اور قطعی جنتی ہے۔ تم پتہ نہیں میری بات سمجھے بھی ہو؟ اہل سنت تو متردد ہے، ان میں اختلاف بھی ہے، وہ آئے گا انشاءاللہ، لیکن جو شیعوں کا قانون ہے تو اس کے مطابق شہید، یہ جو یزید ہے یہ کٹر جنتی ہے اور شہید پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ یزید پہ کس کا مذہب؟ کس کا؟ یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اور اب میں بات کرنے لگا ہوں دنیا شیعت کو چیلنج ہے، ذرا اس کو چھیڑ کے دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ جو غم حسین میں، ماتم میں ایک آنسو بھی بہائے وہ پکا جنتی ہے۔ فضائل ماتم جی ایک دفعہ بھی رویا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اور اس کے لیے ایمان بھی ان کے نزدیک شرط نہیں، کیونکہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے مان لیا، اور مختار ثقفی نے امام زین العابدین کو اپنا امام نہیں مانا جو ان کا چوتھا امام ہے، اس نے محمد بن حنفیہ کو امام مانا اور اس کی امامت کا دعویٰ کیا، حالانکہ سارے شیعہ مذہب اس پہ متفق ہیں کہ وقت کے امام کا منکر کافر ہے۔ تو اس اصول پہ مختار ثقفی اہل تشیع کے نزدیک کافر تھا، اس نے چوتھے امام کے مقابلے ایک نیا امام کھڑا کیا محمد بن حنفیہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جو ماتم کرے، روئے، ایک دفعہ رو پڑے، اس پہ جہنم حرام ہے، وہ پکا جنتی ہے، حوروں کا مستحق ہے، گناہ اسے نقصان نہیں دیں گے، اور سارا۔ اور پھر خود شیعہ لکھتے ہیں کہ 3 دن یزید نے ماتم کیا۔ پچاس کتاب کا حوالہ دوں گا، 3 دن یزید نے ماتم کیا، رویا، پورا ماتم کیا۔ تم سمجھدار ہو تو ذرا نتیجہ نکالو، جو ماتم کرے وہ پکا جنتی۔ یزید نے 3 دن ماتم کیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ اہل سنت جھگڑتے رہے اور ان کو کہو بدماشو تمہارے اصول یا شیعہ مذہب ہی غلط ہے یا یزید جنتی ماننا پڑے گا۔ اگر شیعہ مذہب کو صحیح مانتی ہو شیعہ
تو تمہارے مذہب پہ سے یزید کو جنتی ماننا ہوگا. ہمارے اماموں نے تو بہت کچھ کہا یزید کو، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن شیعہ مذہب کے اصول، ماتم کے فضائل جتنے بھی بیان کیے ہیں، اور خود کہا کہ یزید صرف ایک دن نہیں، ایک آنسو نہیں، 3 دن تک روتا رہا. یزید کی بیوی روتی رہی، یزید کا محل میں ماتم ہوا، اور سب سے پہلے ماتم کو کہتے ہیں ایجاد بھی یزید نے کیا. تو جو موجد ماتم ہے، جب ماتم اتنی اچھی چیز ہے، جس نے اتنی اچھی چیز شروع کی وہ جہنم میں جائے. یہ تو پھر ہمارے رضا خانی دوستوں والا مسئلہ بن گیا. وہ کہتے ہیں میلاد منانے والا جنتی ہے اور میلاد کی ابتدا کرنے والا جہنم میں. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے. ابو لہب نے میلاد شروع کیا تھا، وہ بیچارہ جہنم میں، اس کو صرف ایک انگلی سے پانی نکلتا ہے. اور اگر تم سنی میلاد مناؤ گے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے. تمہیں جنت کی ٹکٹ، اور جو منانے والا ہے وہ جہنم میں پڑا ہے جس نے ابتدا کی میلاد کی. اور جن کے خیال میں بھی میلاد منانا نہیں آیا، وہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، وہ جنتی. اور جو منا کے بیچارہ کہتے ہیں جی ہے تو جہنم میں پر تھوڑا جیا پانی نکل. میں نے کہا وہ تمہیں نہیں ملنے لگا، کیونکہ ابو لہب نے بقول تمہارے لونڈی آزاد کر کے منائے، اور تم چندہ پہن کے تے فیسا لے کے. ابو لہب کا طریقہ بھی بتا. خیر، اب یزید کے بارے میں تمہیں سمجھ آئی کوئی؟ شیعہ کہتے ہیں ماتم منانے والا جنتی، غم حسین میں رونے والا ان پہ جہنم حرام. اور خود کہتے ہیں یزید نے کتنے دن ماتم کیا؟ جو ایک دفعہ ماتم کرے جہنم حرام. اور جو بیچارہ 3 دن کھائے پیے بھی نہیں، رات دن روتا رہے اور غم حسین مناتا رہے، اس پہ تو جہنم بالکل حرام ہوگی. تو اب 2 ہی ماننا پڑے گا، یا ماتم کے فضائل بکواس ہے اور یہ حرام کو حلال قرار دینا ہے، یا پھر یزید کو جنتی ماننا پڑے گا. ہمیں تانا دیتے ہیں یہ یزیدی ہے. بھئی ہم نے تو نہیں کہا یزید جنتی ہے، کبھی سنا ہے؟ میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یزید کے متعلق اہل سنت کے 3 موقع پہ وہ آئیں گے، لیکن شیعہ تو اسے پکا جنتی مانتے ہیں. جو یزید کو جنتی مان رہے ہیں وہ حسینی ہیں، اور جو یزید کے متعلق توقع کر رہے ہیں وہ یزیدی ہے. وہاں تمہارا معیار. وآخر دعوانا الحمدللہ.